اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کے 9ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ فرمایا کہ ہر امت کے لیے بندگی کی ایک راہ مقرر کر دی گئی ہے، لوگ اس میں نہ میخ نکالیں اور نہ ہی فضول جھگڑوں میں پڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن تم میں فیصلہ کر دے گا۔ فرمایا افسوس کہ لوگ اس کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی کرتے ہیں جن کی ان کے پاس نہ کوئی سند ہے اور نہ کوئی دلیل ہے۔ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے چہرے خبث باطنی سے سیاہ ہو جاتے ہیں، انجام کار انہیں آگ کا ایندھن ہی تو بننا ہے۔ پھر سورہ حج کے 10ویں رکوع میں اللہ جو لوگ معبود بنے بیٹھے وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لے جائے وہ چھڑا ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھو کائنات میں صرف اللہ ہی غالب اور طاغت ہے کہ سجدہ کریں اور اپنے رب کی بندگی کریں، بھلائی کریں تاکہ ان کا بھلا ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ احکام الہی جان اور مال سب کچھ لگا دو، یہ تمہیں اپنے کام کیا اور تمہارا نام مسلم رکھا، قرآن کے ذریعے ہدایت دی، اور اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو کچھ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے آنے والوں کو بھی سکھا دو۔ نماز قائم کرو اور پوت پکڑو، وہی تمہارا سازگار ہے، وہی مالک اور وہی مددگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب بات چل رہی تھی ایسے دعویٰ جات جو نابالغان یا فاطر العقل شخص کی طرف سے یا ان کے خلاف کیے جاتے ہیں، اور بات شروع کی آرڈر 39 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 پہ۔ آرڈر 32 مجموعہ ضابطہ دیوان ان دعویٰ جات سے متعلق ہے جو نابالغ اور فاطر العقل شخص کی جانب سے دائر کیا گیا ہو یا ان کے خلاف دائر کیا گیا ہو۔ قانون کی نظر میں کوئی نابالغ شخص یا کوئی فاطر العقل شخص خود سے دعویٰ دائر نہیں کر سکتا، اسی لیے نابالغ اور فاطر العقل کے خلاف دعویٰ دائر کرنے کے لیے آرڈر 32 پروسیجر واضح کر رہا ہے۔ اب شخص یا دعویٰ اس کا نیکسٹ فرینڈ جو ہے قریب وہ کر سکتا ہے، اب رفیق یا دوست عزیز رشتہ دار ہو سکتا ہے جس کا کوئی بھی اس فاطر نابالغ کے برعکس۔ اب اس حوالے سے
PLD 2005 سپریم کورٹ پیج 202، آرٹ CLC پیج 1 to 4، PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 232، 1986 CLC پیج 1625، پیج 420 اور 1989 CLC پیج 833 دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی دعویٰ ناعقل شخص کی طرف سے نیکسٹ فرینڈ کے بغیر دائر کیا جائے تو اس صورت میں عدالت ڈیفینڈنٹ پارٹی کی اپلیکیشن پر اس دعوے کو خارج کر دے گی، اور اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی نابالغ پھر سول کورٹ جورسڈکشن رکھنے والی کورٹ اس کے لیے ولی یا نیکسٹ فرینڈ دوران مقرر کرے گی۔ عقل مند بالغ شخص اس کا ولی یا نیکسٹ فرینڈ دوران دعویٰ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی ولی یا بغیر عدالت کی اجازت کے بالغ یا عاقل شخص یا صلح نامہ یا نیکسٹ فرینڈ بغیر عدالت کی اجازت کے نابالغ کی یا اس فاتر العقل شخص کی طرف سے کوئی معاہدہ یا کسی قسم کا کوئی صلح نامہ نہیں کر سکتا ہے۔ نابالغ یا فاتر العقل شخص ایسے اجتناب کر جو عدالت کے بغیر کیا گیا ہو اس سے وہ فاتر العقل نابالغ شخص اجتناب کرے۔ اس ولی کو یا نیکسٹ فرینڈ کو عدالت اسپیسیفک گراؤنڈز کے اوپر مخصوص وجہ طرف بھی کر سکتی ہے، اور نابالغ شخص بالغ ہونے پر اور فاتر العقل شخص صحتیاب ہونے پر اس دعوے کی ختم کر سکتا ہے اور اپنے قریب ترین ولی ہوش کروا درخواست دے سکتا ہے، اور زیادہ صورت شخص بلوغت کے بعد اپنا نام پلینٹف سے نکالنے کی درخواست کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہی ایک فاتر العقل شخص اپنے علاج معالجے کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنی نام کو پلینٹف سے نکالنے کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور جب نابالغ بالغ ہونے پر ثابت کر دے اور جب نابالغ ہونے کے بعد اور فاتر العقل شخص صحیح ہونے کے بعد بات کو ثابت کر دے کہ اس کے نام سے دائر کی جانے والا جو دعویٰ ہے وہ نامعقول ہے، تو وہ اخراج دعویٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 1980 SCM 87 CLC پیج 2224 ہمیں کچھ گائیڈ لائنز جو ہے وہ ہمیں دے دیتی ہے، اور